ایک رات مصر کے بادشاہ نے کہا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے کبتیوں کے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو اکٹھا کر کے اپنا خواب بتایا تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے ہاں اور اس پراسرار بچے کے بارے میں جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت فرعون ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت یہ اللہ کے سب سے نزدیک جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون نے جب اپنے ہاتھ قانون اور نجومی کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہی بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے سپاہیوں اور حواریوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود لڑکا زندہ نہ بچے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک دفعہ کتنے سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر ایسے ہی لڑکے قتل کر دیے جائے تو ہمیں خدمتگار کبھی نہیں ملیں گے، اور پھر ہمارا یہ کم تر گھٹیا غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار واضح نہیں ہوئے، جس سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہوں میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آیا۔ انہوں نے اس بارے میں سب سے چھپائے رکھا سوائے قریبیوں کے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی اطلاع نے فرعون کو حواس باختہ کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح ایمان میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ انہوں نے 3 مہینے تک بچے کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی سپاہیوں کی نظر سے چھپا کے رکھنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا تابوت کو ایک صندوق میں کی طرح بنایا، اس میں بچے کو بٹھا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے چلتی جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ ملازمین پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس نے ایک حسین و تندرست بچہ انگوٹھا چوستا ہوا پایا گیا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا یہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی، لیکن پھر بھی اس کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہاں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے سامنے پلے، لہٰذا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس نے یہ نہ کہا۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی تھے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب بہن میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو بھی عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا کرنا بتاؤں جو بچے کی پرورش کرے اور تمہارے لیے اس بچے کی خیر ہوا ہو؟ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام کی امید ملے گی۔ اس گھر میں ایک نیک خاتون ہے جو بچے کو باہوشی دودھ پلانا پسند کرے گی۔
فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ان کو گھر لے آئیں۔ والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ نے فوراً پینا کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہ کیا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی گھرانے میں پرورش پا کے جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ پھر لشکر لے کر بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے پیچھے آیا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے سمندر کو بیچ میں سے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا ہاں پورا ہونے والا تھا، اس کا آلاؤ لشکر اور بادشاہت ختم ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل سمندر کے پاس چلے گئے۔ جب فرعون اس کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔